وحشی ہو تو ایسا ہو، وحشی ہو تو ایسا ہو، رسوا ہو تو ایسا ہو، دل عشق میں بے پایا سودا ہو تو ایسا ہو، دل عشق میں بے پایا سودا ہو۔ ابن انشا نے مختلف جہتوں میں طبع آزمائی کی اور ہر جہت میں منفرد رہے۔ بطور سفر نامہ نگار ابن انشا نے وہ کمالات دکھائے کہ آج بھی چین اور جاپان کی تہذیبوں کا صحیح تعارف ان کے سفر نامے پڑھ کر ہی ہوتا ہے۔ میری جو پہلی ملاقات، بلکہ خط کے حوالے سے پہلی ملاقات ہوئی، میرا پہلا سفر نامہ چھپا نکلے تیری تلاش میں، اور ظاہر ہے کہ ان دنوں صرف ایک تھیں اپنا سات سمندر پار تھا ایک سفر نامہ، اور ان کے ابن انشا کے تھے چین کو چلیے، چلتے ہو تو چین کو چلیے، اور اس طرح آوارہ گرد کی ڈائری، اور مجھے وہ پسند بھی بہت تھے، تو میں نے ان کو اپنا وہ سفر نامہ پہلا بھیجا، تو اس کے جواب میں انہوں نے مجھے بڑا دلچسپ خط لکھا، اور اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جناب بچپن میں ہم ایک صاحب تھے جن کا نام رحمت خان تارڑ تھا، تو ہم ان کی زراعتی کتابیں پڑھتے تھے، اب آپ دوسرے تارڑ ہیں جنہوں نے مجھے اپنی سفری کتاب بھیجی، تو اس حوالے نے مجھے بہت طمانینت اور خوشی اس لیے دی کہ میں نے پھر ان کو لکھا کہ جی میں انہی کا ہی بیٹا ہوں۔ سفر ناموں میں بھی یہی خوبی ہے کہ جو چونکہ یہ بیانیہ ہے، ایک ہی منظر دیکھا ہوا، کچھ لوگ ملے ہوئے، اب اس میں جب آپ ایک ہے کہ رومانٹک انداز میں اس کو بیان کرتے ہیں، جیسے ساری زندگی حمید کرتے رہے، ان کا ایک اپنا سٹائل تھا، پھر ایک اگریسو کرٹیکل انداز ہے ملامتی ٹائپ کا جس میں ممتاز مفتی زیادہ آگے آئے، اشفاق صاحب بھی اس میں آتے ہیں، پھر ایک تھا جس کو بہت کروڈ انالیسس کا کہتے ہیں جس میں احمد بشیر آئے۔ ان کی ایک مہربانی مجھے آج تک یاد ہے جو پہلے دن کی تھی، ظاہر وہ بہت مشہور شخصیت تھے، تو بہت سارے لڑکے لڑکیاں آئے ان کے آٹوگراف لینے کے لیے، تو کہنے لگے کہ دیکھ بات یہ ہے کہ میرے آٹوگراف شاید آپ کے پاس پہلے سے موجود ہوں، لیکن یہ دیکھیں یہ نوجوان اس نے ایک کتاب لکھی ہے اور ابھی سے ان کا آٹوگراف لے لیں، نہیں تو بعد میں آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ یہ ایک تھی، ایک جو ہوتا ہے نا ان کے اندر جو ایک تھا کہ اپریشیٹ کرنے کا اور اس کو ایک شخص کی ہمت بڑھانے کا، مطلب ظاہر ہے کہ کوئی اتنی بڑی کتاب تو میں نے نہیں لکھی تھی، لیکن اس ایک عمل سے مجھے ایک کانفیڈنس حاصل ہوا۔ اگر آپ انشا جی کی پوری تحریریں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جس کو رگیتے بھی ہیں اس کو بھی ہیوملیٹ نہیں کرتے۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ ایک آدمی کو ریڈیکیول بھی کر رہے ہیں لیکن آپ اس کو انسلٹ نہیں۔ ابن انشا اس مشہور ادبی ٹولے کا حصہ تھے جن میں اشفاق احمد، ممتاز مفتی، قدرت اللہ شہاب، اے حمید اور احمد بشیر وغیرہ شامل تھے۔ کیونکہ ان میں قدرت اللہ شہاب جو تھے وہ کنگ پن تھے، کیونکہ وہ ایک ایسی اس میں تھے پوزیشن میں کہ انہوں نے ان بہت ٹیلنٹڈ لوگوں کو، جو ان کے دوست بھی تھے لیکن ٹیلنٹڈ لوگ بھی تھے، جتنے نام آپ نے لیے ہیں یہ سارے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، تو انہوں نے کوشش کی ان کو زندگی میں معاشی طور پر سیٹ کرنے کی۔ اصل میں ایک خاص عہد تھا یہ جس میں صوفیانہ روایت ہمارے ادب میں، ہماری شاعری میں وہ پروان چڑھ رہی تھی، جس کے جو نمائندے تھے ان میں اشفاق احمد، قدرت اللہ شہاب، واصف علی واصف، ابن انشا، یہ سب لوگ اس میں شامل تھے۔ یہ اتفاق سے سب کے سب جو ہے نا، ان میں ایک کامن چیز ہے، وہ ہے قصہ گوئی۔ یہ بات کہنے کا ڈھب جاننے والے لوگ تھے سارے ہی، تو شاید یہی ان میں کامنلٹی بھی ہے۔ تو انشا میں جیسے اشفاق صاحب کی آپ پڑھیں، آپ احمد بشیر کی پڑھیں اور دوسرے لوگوں کی پڑھیں، مفتی صاحب کو پڑھیں، تو آپ دیکھیں گا یہ سارے کہانی کار لوگ ہیں۔ انشا جی اٹھو، میرا یہ خیال تھا کہ آپ یہی مجھ سے کہنے والے ہیں کہ انشا جی اٹھو اب کچھ۔ اسد نے بھی بہت اچھا گایا ہے۔ اصل میں تو بلکہ کریڈٹ ان کو بہت دیتا ہوں، میں نے تو اپنے جس کیفیت میں لکھا اور اس شہر سے کیا مطلب ہے وہ نہ آپ مجھ سے پوچھیں نہ میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں، میری جو کیفیت ہے۔ کچھ لوگ اس کے پتہ نہیں جب سیاسی معنی بھی نکالتے ہیں اس میں سیاسی ویسی، تو کچھ کوئی معنی نہیں، اور یہ لکھا بھی اس ملک سے باہر ہی کسی اور ملک میں گیا تھا، کسی اور شہر میں۔ ہاں بس اتنی ہی نیوز رکھیے کیونکہ میں تو شہر کا نام تک نہیں بتاؤں گا۔